عزیز ترین ساتھیوں، گزشتہ خطبے میں میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی تھی، لیکن جب وہ روایتی باتیں نہیں ہوتی ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک سوال چھوڑتی ہیں، اور بہت سے لوگ جن تک انہیں لگتا ہے کہ میں نے کچھ نیا کہہ دیا، لیکن جو باتیں میں کہتا ہوں اس کو صرف اپنے قول تک سمیٹ کر نہیں رکھتا ہوں، بلکہ آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ میرا ریفرنس ہے، جائیے اور اس جگہ سے تلاش کرنے کی کوشش کیجئے جو مین سورسز ہیں، قرآن اور حدیث کو کھولیے۔ اللہ نے آپ کو اتنا بڑا دماغ عطا فرمایا ہے کہ آپ ریسرچ کی بنیاد پر اس حقیقت کو پا لیں گے، اور جب آپ حقیقت کو پا لیں گے تو آپ کو یقین آپ کے سینوں کے اندر پیدا ہوگا۔ ہمارے یہاں بہت سی ایسی چیزیں روایت بن کر، رسم بن کر سماج میں، معاشرے میں مذہب کے نام پر، عبادت کے نام پر گردش کرتی ہیں جس کا کوئی وجود نہیں۔ تو میں نے بتایا تھا کہ یہ جو تراویح کی جو رکعتیں ہیں اس کو آپ محدود مت کیجئے، اور نہ ہی جبر کیجئے کہ جبر کر دیں کہ اتنا پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کیونکہ ہمارے درمیان مریض بھی ہیں، ہمارے درمیان بوڑھے بھی ہیں، ہمارے درمیان محنت اور مشقت کرنے والے مزدور بھی ہیں، سب کے جسم ایک جیسے نہیں ہو سکتے، تو ہم ان کو مجبور نہ کریں۔ بہت سے مولویوں کی اور ائمہ کی گفتگو سن کر ایسا لگتا ہے کہ بھیا پڑھنا ہی پڑھنا ہے کسی بھی طریقے سے، یہ نہیں۔ اور جب انسان اس کو رسم بنا لیتا ہے تو وہ جو روح اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتا ہے عبادات کے ذریعے سے، وہ روح ختم ہو جاتی ہے۔ روح کو پانے کی کوشش، آپ قرآن سنیں لیکن رسم نہ بنائیں۔ آج کل جیسے رسم ہو گیا نا کہ بھیا ختم قرآن کا اہتمام کیا، وہ شبینہ راتیں ہیں، 3 دن کے اندر پڑھا جا رہا ہے، اور جب وہ 3 دن کے اندر پڑھتا ہے تو کیا پڑھتا ہے معلوم ہے؟ جیسے لگتا ہے کہ سپر فاسٹ ٹرین، دھک 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 دھک، آپ کسی بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوں اور اس کا قانون اس طریقے سے اس کی بکھیا بکھیر رہے ہوں تو وہ کہتا ہے کہ یہ پاگل آدمی آ گیا ہے کیا؟ لیکن اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے ہمارے ان لوگوں کو جو اس کے لیے مجبور کرتے ہیں دوسروں کو پڑھنے کے لیے، بورڈ لگاتے ہیں۔ خدا کی قسم ایسی جگہ جہاں اس طرح قرآن پڑھا جا رہا ہو، جب میں وہاں سے گزرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نہ بھیج دے۔ آپ کے گھر میں آپ کی بات کو کوئی اس طرح دہرا رہا ہو کہ نہ اس کی سمجھ میں آ رہا ہو، نہ وہ رک رہا ہو، تو آپ کیا کہیں گے کہ بھائی اس طرح کی گفتگو ہم نہیں کرنی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کب پڑھا ہے؟ آپ جانتے ہیں اس کی شروعات کب کیسے ہوئی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں مسجد نبوی میں ٹینٹ لگا دیتے تھے، جب سارے لوگ سو رہے ہوں، خاموشیاں فضاؤں میں طاری ہوں، تعلق باللہ کے لیے آپ کا قلب مائل ہو رہا ہو، تب جا کر آپ جب کھڑے ہوں گے تو وہ جو رکعتیں آپ کے اندر دلی جو کیفیت پیدا کرے گی، ان رکعتوں کو کوئی توڑ نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ قرآن پڑھ رہے ہوں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو، اور آپ کے دلوں کے اندر یہ احساس پیدا ہو، مالک تیرے لیے میں دنیا چھوڑ آیا ہوں، تیرے در پر آیا ہوں،
सवाली बनकर आया हूं, गुनाहों की माफी मांगने के लिए आया हूं। तो जो कल्ब की कैफियत होगी, जो आपके दिलों के अंदर से अंगड़ाइयां ले रही होंगी, बेचैनियां जन्म ले रही होंगी, और जमीन अपने रब के वजूद के सामने अपने सजदे को रखकर गिड़गिड़ा रही होगी, उसका तोड़ नहीं हो सकता। तो है लोगों, मैं आपसे कहता हूं कि रस्म न बनाइए, कुरान सुनिए इत्मीनान के साथ। और आप जानते हैं हमारी कौम का अलमिया क्या है कि एक प्राइमरी के बच्चे को जब वो स्कूल भेजता है और एग्जाम होता है तो कहता है कि पूरी एक्सरसाइज समझ कर जाना, और आकर पूछता भी है कि कैसे लिखा है और क्या लिखा है, समझा है कि नहीं समझा है, सही लिखा है कि नहीं लिखा है। एक प्राइमरी का बच्चा, लेवल उसका 5वीं के आसपास का हो, समझने की कैफियत इतना ज्यादा डेवलप कर रहे हैं आप, लेकिन कभी खुद से ये सवाल नहीं किया कि ये रब का जो कलाम है, मेरे पास एक खत है, मेरे पास एक लेटर है, कभी मैंने भी समझने की कोशिश की। असल हमारे यहां सवाबों की गठरी बयान कर दी गई है, एक हरफ के ऊपर एक नेकी। तो क्या होता है, घरों में भी धड़ 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 वही चल रहा होता है। कितना खत्म करिए, 5 खत्म कर दिया, कितना खत्म किया, 2 खत्म कर दिया। और उनसे पूछा जाए कि एक आध आए तो समझी कि नहीं समझी, ये समझने वाली किताब ही नहीं है। लोगों, खुदा की कसम, इससे बड़ा जुल्म कुरान के साथ और कुछ हो सकता है? कुरान की एक आयत पढ़ी गई है इस खुतबे में, कुरान की एक आयत पढ़ी गई, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। आप जाइएगा और इस इबारत को सूरह बकरा आयत नंबर 186 खोलिएगा, पढ़िएगा। और अल्लाह देखिए तर्जुमा उसका मैं कर रहा हूं कैसा है, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदे अगर तुमसे मेरे मुताल्लिक पूछें, सवाल करें, पूछें, तो उन्हें बता दो कि मैं उनसे बहुत करीब हूं। पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूं, उसकी पुकार सुनता हूं और जवाब देता हूं। लिहाजा उन्हें चाहिए कि मेरी दावत पर लब्बैक कहें और मुझ पर ईमान लाएं। ये बात तुम उन्हें सुना दो, शायद कि वो राह रास्त। ये कुरान की वो आयत है जहां पर अल्लाह ताला शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान कहता है। रमजान में कुरान की एक एनिवर्सरी है, और आप जानते हैं कि जब आपके घर में कोई एनिवर्सरी हो, जब आपके घर में कोई जन्मदिन हो, जब कोई बादशाह का एनुअल डे हो, तो कैसे सजता है, बाजारें कैसे सजती हैं, दुकानें कैसे सजती हैं, सड़कें कैसे सजती हैं, महल्लात कैसे सजते हैं, जैसे लगता है कि रोशनी का कुमकुमा उतार दिया गया हो, रोशनी की एक जन्नत उतार दी गई है। अल्लाह 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 ये कहता है कि ऐ मेरे बंदो, मेरी मजलिस सज रही है, ऐ मेरे बंदो, कुरान की एनिवर्सरी हो रही है, मैं तुझे इनवाइट करना चाहता हूं। जब आपके घर में कोई प्रोग्राम होता है तो आप अपने चहेतों को बुलाते हैं, और जब कोई चहेता नहीं आता है तो कहीं वो आया नहीं, वो नहीं आया। कुरान की आयतें करीमा जब आप ये पढ़ रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि जैसे अल्लाह ताला आपको बुला रहा है। कुरान की अल्फाज के अंदर इतनी कशिश है कि जैसे लगता है अपने बंदों को अल्लाह बुला रहा है। और अल्लाह ताला ये कहता है, वइज़ा सअलका इबादी, अल्लाह को मालूम है कि मेरा बंदा भी मुझे तलाश करता है, अल्लाह को मालूम है कि मेरा बंदा भी मुझे ढूंढता है। ऐ मेरे बंदो, मेरे बारे में तुम जानना चाहते हो? आओ मैं तुझे बताऊं मैं कहां हूं, आओ मैं बताऊं मैं तुम्हारे दिलों में बसता हूं, आओ मैं बताऊं मैं तुम्हारी धड़कनों में बसता हूं।
اور آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک روح دی ہے. ایک انسان کا مادی جسم ہے, ایک روحانی جسم. اور روحانی جسم کا عالم یہ ہے کہ اس کے اندر احساسات اور ادراک پیدا کر دیے گئے ہیں, فیلنگز پیدا کر دی گئی ہیں. اور آپ جب کوئی غلط کام کرتے ہیں تو یہ اندر سے ایک آواز آتی, کوئی آپ کو ٹچ نہیں کرتا, کوئی آپ سے کہتا نہیں, اندر سے ایک آواز آتی ہے. ہر انسان کے دل سے آواز آتی ہے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے, کام غلط ہو رہا ہے. وہ ریڈ سگنل ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نفس لوامہ میں نے تمہیں پیدا کر دیا. میں نے تمہارے روح کے اندر, تمہارے سول کے اندر ایک نفس لوامہ پیدا کر دیا. اندر سے وہ سگنل دیتا ہے. لیکن جب انسان کنٹینیو اس کو کرتا جاتا ہے, بار بار کرتا جاتا ہے, تو وہ سگنل کمزور ہوتا ہے. اسی طریقے سے جب آپ اچھا کام کر رہے ہو, خالص اللہ کے لیے کام کر رہے ہو, بغیر کسی دکھاوے کے کام کر رہے ہو, تو اللہ آپ کے نفس کے اندر, آپ کی روح کے اندر ایک نفس مطمئنہ پیدا کیے ہوئے ہے. پورا قلب کو شرح صدر حاصل ہو جاتا ہے کہ میں نے جو کام کیا ہے وہ بالکل پرفیکٹ. میں نے جو کام کیا ہے اس کے اندر کوئی لاگ لپیٹ نہیں ہے. میں نے جو کام کیا ہے وہ اللہ کے لیے کیا ہے. میں نے جو کام کیا ہے کسی کے لیے نہیں کیا ہے. تو اس کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ, یا ایتھا النفس المطمئنہ. قرآن میں اس کا تذکرہ ہے. یہ وہ روح ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جسمانی جو باڈی تھی اس کے بارے میں بہت زیادہ فوکس نہیں کیا, کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ حضرت انسان کو اللہ نے اتنا دماغ عطا فرمایا ہے کہ وہ اپنے باڈی کو اچھی طریقے سے مینٹین کر لے گا. اپنی باڈی کے بارے میں وہ جانے گا کہ اس کو کیا چیز کی ریکوائرمنٹ ہے. لیکن جو روح تھی, روح میرا بندہ تمام تر جدوجہد کے باوجود اس منزل, اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, اے میرے بندوں میں تجھے قرآن دیتا ہوں. یہ قرآن بہت بڑی چیز ہے. یہ قرآن ہے نا, یہ ایسا لگے گا, قرآن پڑھیں گے تو ایسا لگے گا کہ رمضان کے اندر یہ سارا کا سارا فوکس قرآن کی طرف کر دیا گیا. اس کے اندر جو سب سے بڑا سبجیکٹ بن کر ابھرتا ہے وہ قرآن بنتا ہے. اور قرآن کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ یہ کہتا ہے, یہ میرے بندو, یہ حبل اللہ ہے, یہ اللہ کی رسی ہے. اگر اس کو مضبوط پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں. اور اللہ دوسری جگہوں پہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن وہ ہے جو سب سے زیادہ سولڈ راستے کی طرف آپ کو گائیڈ کرتا ہے, سب سے زیادہ بیٹر بیسٹ راستے کی طرف آپ کو گائیڈ کرتا ہے. اور آپ جب اقوام کو لے جا کر فارمولا میں دیکھیں گے, یہاں عربی داں میں موجود ہیں عربی جاننے والے لوگ, اس کو کہتے ہیں اسم تفضیل, اور انگلش گرامر کے حساب سے اس کو کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کو ایکسپلین کرنا چاہا تو سپرلیٹو ڈگری کا استعمال کر کے بتایا کہ یہ ہے وہ راستہ. دنیا میں اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہو سکتی, دنیا میں اس سے بڑی کوئی گائیڈنس نہیں ہو سکتی. اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنے انس اور جن پائے جاتے ہیں ان سے یہ کہتا ہے کہ لاؤ, اگر لا سکتے ہو تو میری جیسی کتاب لے کر آؤ, لاؤ. یہ چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کا. آج تک دنیا میں اس کوئی چیلنج قبول نہیں. اور انہی ایڈمنسری میں, انہی چشم بہارا میں, یہ جو جشن بہارا سجا رہا ہے اللہ تعالیٰ, اسی میں قرآن بھی ہے اور اسی میں رمضان بھی ہے, روزہ بھی ہے. ہر عبادت اللہ کے لیے, ہر عبادت اللہ کے لیے. لیکن روزہ جیسی عبادت کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کی بڑی فضیلتیں بیان, بہت بڑی عبادت اور اتنی بڑی تربیت کا یہ سامان ہے کہ نہ تو یہ حج میں ہے, نہ تو یہ نماز میں ہے,
نہ تو یہ زکوٰۃ میں ہے جو چیز روزے میں ہے۔ روزے میں آخر ایسی کیا بات؟ ہر عمل جو آپ کرتے ہیں کوئی نہ کوئی شخص دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب دیکھ رہا ہوتا ہے تو ایک شیطان اس کا فیوز لگا دیتا ہے، اس کے اندر کبر پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ حلق میں پانی ڈال رہے ہوتے ہیں، دنیا کی کوئی مشین آپ کو دیکھ نہیں سکتی، اور نہ ہی دنیا کی کوئی مشین اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتی ہے کہ ایک قطرہ پانی آپ کے حلق میں اترا کہ نہیں اترا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی فضیلت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اور اللہ کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا جتنا چاہوں گا اجر دوں گا۔ آپ سوچیں نا، نماز بھی تو تھی نا، زکوٰۃ بھی تو تھی، حج بھی تو تھا، سب کچھ تو اللہ ہی کے لیے تھا، لیکن روزہ کے اندر ایسی کیا بات تھی کہ اللہ یہ کہتا ہے یہ میرے لیے ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جان سکتا، کوئی دنیا کی مشین آپ کو چیک نہیں کر سکتی کہ رات کی تنہائیوں میں آپ نے کیا کیا ہے، دن کے اجالوں میں آپ نے کیا کیا ہے، کمرے کے اندر آپ نے پانی پیا ہے کہ نہیں، روزے سے ہیں کہ نہیں روزے سے ہیں، اللہ چیک کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا بہت بڑا سوال ہے۔ اور اسی میں وہ راتیں بھی ہیں جس کو تہجد بھی کہتے ہیں، اس میں وہ راتیں بھی ہیں جس کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں، اس میں وہ راتیں بھی ہیں جس میں شب قدر بھی آتی ہے۔ اور ابھی ہم نے بیان کیا کہ وہ جو بلا کی کشش اپنے اندر رکھتی ہے وہ اسی درمیان رکھی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں یہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بندے مجھ سے پوچھیں، میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے کہنا کہ میں بہت قریب۔ اور دوسری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میرے بندوں سے کہہ دو کہ میں اس کی رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہوں، شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ آپ سوچ سکتے ہیں یعنی کتنی تڑپ ہے، کتنی بے چینی ہے، اور اپنی بندوں کے لیے اس نے انبیاء کا نزول فرمایا، کتاب جیسی، قرآن جیسی گائیڈنس آپ کو بتا دی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب یہ آیت کو پڑھیں گے اور جانچیں گے تو پتہ چلے گا کہ دو قانونی آیت کے درمیان اللہ تعالیٰ یہ ورڈ کہہ رہا ہے، دو قانونی آیت، لا۔ آپ سوچیں دنیا میں جو لا پائے جاتے ہیں اس کے اندر بڑی خشکی ہے، وہ ڈوٹو کہتا ہے، لیکن یہ قرآن ایک ایسا لا ہے کہ آپ کو قانون بھی بتاتا ہے اور موبلائز بھی کرتا ہے، قانون بھی بتاتا ہے اور محبت کا اظہار بھی کرتا ہے، قانون بھی بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ میری طرف چل کے آؤ۔ اور آپ دیکھیں نا، اللہ یہ کہتا ہے جب یہ مشورہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے کہ میری باتوں کا جواب دے، میری باتوں پر یقین کریں، مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ راہ راست پا جائیں، شاید کہ وہ سیدھا اور سچا راستہ پا جائیں۔ اب آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر قانون صرف نہیں بتا رہا ہے بلکہ اس کے اندر کشش اور جاذبیت ہے۔ لوگوں، یہ رمضان المبارک کی وہ گھڑیاں آپ کے سامنے سایہ فگن ہونے والی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے بلغنا رمضان، مجھے رمضان تک پہنچا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمناؤں کا اظہار ہے، اس میں ان کی جھلکیاں پائی جاتی ہیں، اور جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمنا کے طور پہ ظاہر کرتے ہوں، ہمارے اور آپ کا کام، ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہر طریقے سے اپنے آپ کو پریپیئر کریں، تیار کریں، رسم نہ بنائیں، تیار کریں۔ اور آپ خود دیکھیں یہ روح کا معاملہ ہے، تو جب روح کا معاملہ ہوتا تو آپ روح کو تیار کریں، روح کا تزکیہ کیا کریں۔ جب آپ روح کا تزکیہ کرنا شروع کریں گے تو اس میں سب سے ٹاپ لیول کی جو چیزیں آئیں گی وہ قرآن آئے گی۔ قرآن کو کیسے آپ پڑھیں گے؟ بے سمجھے پڑھیں گے؟ قرآن کو سمجھ کر جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے اندر وہ روح پیدا ہوگی جو اللہ تعالیٰ پیدا کرے۔ آپ پڑھ رہے ہوں گے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہا ہوگا۔ اے لوگوں، آپ دیکھتے ہیں
کہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، احسن الکتاب احسن الکلام کلام اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بتاتے ہیں کہ سب سے بہترین کلام کون سا ہے، سب سے بہترین ہدایت کون سی ہے۔ تو آپ کی اس کی گائیڈنس کے سلسلے میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جب یہ آیت کریمہ ایسے دور میں آپ پڑھ رہے ہو کہ اہل جس کو کتاب عطا فرمائی ہو گئی ہو، وہ پتا چلا کہ وہ شرک میں لپٹا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ابھی ایک جگہ ایک پارٹی ہوئی، 1000 کروڑ روپے وہاں خرچ کیے گئے، تو وہاں پر سعودی عرب کے بہت بڑے بڑے وزراء بھی موجود ہیں، اور تھالیوں میں لے کر پوجا پاٹ کے سامان لے کر وہ گردش میں ہیں۔ قرآن کی آیت پڑھیے اور اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ جب اہل عرب اس طرح کے کام کر رہے ہوں تو ہماری ڈیوٹیاں کتنی بڑھ جاتی ہیں، ہماری ذمہ داریاں کتنی بڑھ جاتی ہیں، ہماری رسپانسبلٹی کتنی بڑھ جاتی ہے۔ آپ کے ہاتھوں میں ٹارچ ہو اور اندھیرا ہو گیا ہو، آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ آپ اپنی ٹارچ کو تیز کر دیے، آپ کے اگر واقعی آپ مومن ہیں، واقعی آپ رسپانسیبل ہیں، اگر واقعی آپ زمین والوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ڈیوٹی کو بدل دیجئے۔ ٹارچ جس کے ہاتھوں میں ہوتی ہے وہ ٹارچ تیز کر دیتا ہے۔ اے لوگو، دنیا میں کسی قوم کے پاس ورڈ آف گاڈ نہیں ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو آپ کے پاس ہے، اور پوری زیر و زبر کے محفوظ ہونے کے ساتھ ایک نقطے کا بھی فرق نہیں، وہ آپ ہیں۔ دنیا میں آپ کی رسپانسبلٹی بہت بڑھ جاتی ہے جب آپ دیکھ رہے ہو کہ گھور اندھیرا ہو، عرب اپنے آپ کو شرک اور کفر میں آلودہ کر رہے ہو، تو آپ کی رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں اگر ان تمام کی تمام توجہات کے باوجود اور تمام کی تمام گائیڈنس کے باوجود، تمام کی تمام عقل دینے کے باوجود، اگر آپ صحیح معنوں میں راستہ نہ پکڑ سکے، چاہے آپ کتنے بڑے ڈاکٹر ہوں، چاہے کتنے بڑے انجینئر ہوں، چاہے کتنا ہی کتابوں کے مصنف ہوں، آپ یقین مانیں آپ اس راستے پر نہیں ہے جو راستہ اللہ کا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر نہ کر۔ ستاروں کی گردشوں کو کیچ کرنے والا، ان کی کرنوں کو بتانے والا کہ منٹوں اور سیکنڈوں میں یہ ہے، لیکن تم یہ نہ جان سکے کہ تمہارا خالق کون ہے، تم یہ نہ جان سکے تمہارا مالک کون ہے، تم یہ نہ جان سکے کہ تمہاری روح کا یہ جو سلسلہ تھا یہی اینڈ ہو رہا ہے یا آگے جانے والا ہے۔ تو سب سے بڑی گائیڈنس یہ ہے کہ جو اپنی روح کی حقیقت کو پالے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو پالے، یہی ہماری اور آپ کی تیاریاں ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک میں جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوں تو ہم اس سے سبق حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔